بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین تاسو ته پته ده چې مولانا طارق جمیل صاحب اخته لګولي دي او هغه اختو لګولو پسې خلکو ډېرې زیاتې خبرې راغستې دي په دې سوشل میډیا باندې. نو په هغې باره کې اقرار الحسن د هغې ډېر ښه د طارق جمیل صاحب یو دفاع کړې ده او په ښه انداز باندې یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې ده. او دویم نمبر چې هغه په ایم ټي جی باندې کم برانډ په هغې باندې هم خلکو تنقید کړی او بل هغه یو بار ملک ته تللی او یو ډېر ښه اعلی ګاډي کې ناست و په هغې هم خلکو تنقید کړی دی. نو ناظرین راځئ چې اقرار الحسن نه واورو. د هغه خبرې خو په اردو کې دي خو بهرحال ډېر خلک په اردو نن سبا ماشاءالله پوهېږي. نو راځئ چې مونږ د اقرار الحسن نه واورو چې دې باره کې دی څه وایي. راځئ چې واورو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں بظاہر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں، یعنی مصنوعی بال لگوا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ ہمیشہ اس بات کی تبلیغ کرتے رہے ہیں کہ اللہ کی تخلیق میں، یعنی جس طرح کا بھی پروردگار نے انسان کو بنایا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے، تو خود وہ مصنوعی بال لگوا رہے ہیں. یہ قول و فعل میں تضاد ہے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بال لگوانے کی ویڈیو کے حوالے سے ہے. تو میری ان کے قریبی ذرائع سے بات ہوئی، یعنی میں نے مولانا صاحب کو زحمت دینا بھی گوارا نہیں کیا کہ اس حوالے سے ایک عجیب و غریب سی بات ہے، بے تکی سی بات ہے، غیر منطقی سی بات ہے کہ ان سے میں پوچھوں کہ جناب یہ بال لگوانا درست، یعنی منطقی طور پر مجھے لگتا ہے کہ مولانا طارق جمیل ان چند شخصیات میں سے ہیں جو کہ اس ملک میں اتحاد کا درس دیتے ہیں، جو اس ملک میں اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، جو اس ملک میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. حقوق العباد ان کی تبلیغ کا، ان کے بیانات کا بنیادی جزو ہوتا ہے. آپ ان کے بہت سارے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں کہ اگر تو کسی دوسرے کے بال آپ ان کی پیوند کاری کروا رہے ہیں یا ان سے ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں تو وہ اس مکتبہ فکر کے نزدیک نامناسب ہے، ناجائز ہے. اگر آپ سور کے، خنزیر کے بال لگواتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. وگ کا لگانا اگر کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہے تو وہ بھی گناہ ہے، ناجائز ہے. لیکن اگر آپ اپنے ہی بالوں سے پیوند کاری کرواتے ہیں تو ان بالوں کو دیوبند مکتبہ فکر میں جائز قرار دیا گیا ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ابھی جو مختلف دارالعلوم دیوبند کا اور بنوریا ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سر پر مصنوعی بال لگانے کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بال دوسرے انسان کے ہوں تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے، اور انسانی بال لگوانے والوں پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے. اگر مصنوعی بال انسان یا خنزیر کے نہ ہوں تو ان کا لگوانا جائز ہے. البتہ مصنوعی وگ لگانے میں اگر کسی کو دھوکہ دینا مقصد ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. اگر کسی انسان کے اپنے ہی بال ایک جگہ سے نکال کر اسی انسان کے سر پر بذریعہ آپریشن پیوند کاری کر لی جائے اس طور پر کہ وہ بال اصل بالوں کی طرح جسم کا حصہ بن جائیں اور مستقل بڑھے بھی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح بال لگوا لیے ہیں تو اس پر مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا. دوسرا اس میں جو فتویٰ ہے دارالفتاء دارالعلوم دیوبند الہند، یعنی جو انڈیا کا دارالعلوم ہے مکتبہ دیوبند کا، اس میں بھی اگر ضرورت ہو اور جسم کے کسی حصے کے بال اسی شخص کے جسم کے دوسرے حصے میں لگا دیے جائیں تو اس کی گنجائش موجود ہے. اور ظاہر ہے پھر اس میں مکاتب کا اختلاف ہو سکتا ہے. اور یہ جو بال لگوانے والی ویڈیو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خام خواہ کا طوفان برپا ہے پورے ملک کے اندر. ایک بار اور مولانا طارق جمیل صاحب تنقید کی زد میں آئے، وہ موقع تھا ان کے برانڈ کی لانچنگ کا، ایم ٹی جے مولانا طارق جمیل، جس میں کپڑے وغیرہ شامل تھے. اس برانڈ میں اس کی مختلف ہم نے فرینچائزز بھی دیکھی کہ پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں کھولی گئیں. تنقید یہ تھی کہ وہاں جی نالا جو ہے وہ بھی 4000 روپے کا ہے، جس کو ہم ناڑا بھی کہتے ہیں، پنجاب میں نالا بھی کہتے ہیں، ازار بند بھی کہا جاتا ہے اس کو.
اس پر ہم نے دیکھا کہ ایک طوفان بدتمیزی ملک بھر کے اندر سوشل میڈیا پر مولانا کے اگینسٹ برپا کیا گیا. پھر MTJ کے حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو برانڈ تھا اس کے حوالے سے بھی ہم نے یہ حقیقت آشکار کی ان کے مختلف برانڈز پر باقاعدہ چھاپے مار کر کے واقعتاً وہاں جو آزار بند ہیں ان کی قیمت کیا ہزاروں میں ہے جس طرح سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ تنقید کی زد میں ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے, بہت زیادہ تنقید کی گئی ان کی شخصیت پر جب ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں وہ پاکستان کے باہر کسی ملک میں ایک لیموزین سے اترتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. تو لیموزین کے حوالے سے جو تصویر وائرل ہوئی تھی اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ جب آپ پاکستان کے باہر جاتے ہیں تو جو آپ کا میزبان ہے وہ آپ کو رکشے پر لینے آتا ہے, وہ آپ کو لیموزین پر لینے آتا ہے, وہ آپ کو فراری میں لینے آتا ہے, وہ آپ کے لیے ہیلی کاپٹر بھجواتا ہے, یہ اس کی ثوابدید ہے. اور ظاہر آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے کہ نہیں جناب آپ اپنی یہ مہنگی گاڑی لے کر چلے اور میں پیچھے رکشے میں آ رہا ہوں. تو ظاہر ہے وہ آپ میزبان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں, اور پھر اخلاقیات کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میزبان جتنی محبت اور جتنے خلوص سے میزبانی کرنا چاہے ظاہر ہے آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. وہ بال لگوانے کی ویڈیو ہے کہ قریبی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے. اور کیا شرعی طور پر یہ درست ہے؟ تو جس مکتبہ فکر کی نمائندگی مولانا طارق جمیل صاحب کرتے ہیں کم سے کم اس مکتبہ فکر کی حد تک تو شرعن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ناظرین دا تاسو اوریدل نو اسې بیسا پچا تنقید نه دی پکار او نه چا پسې خبرې کول پکار دي. دا زمونږ د دین علما دي او د دوی احترام پکار دی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کې به بیا ملاقات کوو. د هغې پورې اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.